میثاقاً عہد من اللہ، اللہ کے نام پر، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم اس سے پہلے بھی جو تم قصور کر چکے ہو، فی یوسف یوسف کے معاملے میں، فلن تو ہرگز نہ، ابرح الارض میں چھوڑوں گا اس جگہ کو، زمین کو، حتی یأذن لی ابی یہاں تک کہ مجھے میرے والد اجازت نہ دے، او یحکم اللہ لی یا اللہ فیصلہ کر دے میرے حق میں، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب وہ نا امید ہو گئے کہ بھائی یہ یوسف تو نہیں چھوڑے اور ہم اب کیا کریں گے، تو اب وہ مشورہ کرنے کے لیے الگ ہوئے، اور ان کا جو بڑا تھا، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا جو بڑا تھا، اچھا قرآن آپ دیکھیں زیادہ تر کبھی بھی نام نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ، جس وقت وہ پلاننگ کر رہے تھے اس وقت جو اس سے قتل کا آئیڈیا دیا اور جس سے کہا کہ نہیں اس کو اس میں ڈال دیتے اندھے کنویں میں، تو اللہ نے کہا کہنے والے نے کہا، حالانکہ تھے ان کے بیٹے ہی، تو بھی اللہ نے نام نہیں دیا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یعنی آپ دیکھیں قرآن میں اللہ اس طرح نام نہیں مینشن کرتے، کیونکہ اصل چیز ہمیں میٹر ہے کیا بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ نام ہے، تو جو نام اگر بیان ہوا تو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اپنی جگہ، سمجھ رہے۔ اور یہاں پہ یہ جو بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کو پتہ نہیں ہے، اس کے بھائی نے بڑے والے نے جو بھی ان کا بڑا تھا تو کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، باپ سے تم وعدہ لے کر آئے ہو، اس سے پہلے بھی تم نے غلطی کی ہے یوسف کے معاملے میں، اب مان رہے نا، ان کو سب پتہ ہے ہم نے کیا غلطی کی ہے، اب کہتے ہیں کہ میں تو ہرگز یہاں سے جاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یعنی اب اس سے یہ برداشت نہیں کہ اب میں کس طرح سے باپ کو فیس کروں گا، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حکم کر دے، اللہ فیصلہ کرے میرے حق میں، یعنی وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا 81 دیکھیں، ارجعوا الی ابیکم تم جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا اور کہو یا ابانا اے باپ ہمارے، ان ابنک سرق بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا اور نہیں ہم بیان کر رہے، الا بما علمنا مگر وہ جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین اور نہیں ہیں ہم غیب کی باتوں کے نگہبان۔ آیت نمبر 82، واسأل القریۃ التی اور پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے، التی وہ جو کننا فیہا جس میں ہم ٹھہرے تھے، والعیر التی اور اس قافلے سے بھی وہ جو اقبلنا کہ ہم آئے ہیں، فیہا جس میں، وإنا لصادقون اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوا، انہوں نے پھر کہا کہ اچھا چلو لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس چلتے ہیں اور تم کہہ دینا اے ہمارے والد، یا انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہہ دینا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، ہم تو نہیں بیان کر رہے مگر وہ جو ہمیں علم ہے، ہمیں کیا معلوم ہے، ہم گواہی نہیں دے رہے اس بات کی، ہم وٹنس نہیں، ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو معلوم ہوا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں، ہم غیب کے ظاہر ہے محافظ تو نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو یہ کہہ دیتے اب اللہ جانے کہ کیا ہے اصل بات، ہم بھی اسی طرح سے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہو کہ پوچھ لیجیے اس بستی سے، وہ بستی والوں سے جدھر ہم نے اسٹے کیا، وہ قافلے سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم نے کوئی جھوٹ بات نہیں کی ہے، سب نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم سچے ہیں، مطلب جب ان کو یہ کانفیڈنس آ گیا، اعتماد آ گیا کہ اچھا بھائی یہ ہم اب بات صحیح ہے، ریزنیبل ہے، یہ پیش کریں گے والد کے سامنے تو تھوڑا سا کچھ شرمندگی کم ہوگی ہمیں، تو اب وہ نکلتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، یعنی 83 میں دیکھیں کہتے قولا یعقوب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا آنسر بتا دیا، یعنی ظاہر انہوں نے جا کے وہی کہنا ہے، تو حضرت یعقوب کا آنسر بتایا جا رہے، بل سولت نہیں بلکہ تم نے گھر لیے لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہاری نفس سے، امن ایک بات، فصبر جمیل تو صبر ہی بہتر ہے، اچھا اللہ امید ہے کہ اللہ ان یاتینی لے آئیں گے میرے پاس بھی ان کو جمیعاً سب کو، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بات سنی، انہوں نے کہا نہیں تم نے اپنے آپ سے یہ بات بھی گھڑ لی ہے، خود بنا کے تم لوگ نے پیش کر دیے، اور صبر ہی اچھا ہے، صحیح ہے۔ اللہ جو ہے امید مجھے اللہ سے کیا ہے، آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سب کو لے آئیں گے، کیا مطلب ہے، یعنی جو مجھ سے گئے ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ واپس دے دیں گے۔ اتنی بڑی دوبارہ سے ایک پھر ان کو صدمہ مل رہا ہے، اور اس کے باوجود اب وہ اللہ سے اور ہوپفل ہو کے بات کہہ رہے ہیں، یعنی اب یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو لیں گے ایک ساتھ، یعنی ہم کہتے ہیں سب اچھا ہو جائے گا، دل، یعنی آپ دیکھیں وہ دل، وہ کیا یعقوب علیہ السلام کی ظاہر صبر جمیل جو انہوں نے کیا، یہ صبر جمیل تھا، یہ صبر جو ہے وہ بڑا جمیل تھا، بہت ہی خوبصورت صبر انہوں نے کیا، اور کہہ رہے ہیں اللہ میرے پاس سب کو لے آئیں گے۔ اچھا یہاں یوسف علیہ السلام اسٹرگل کے پیریڈ سے نکل چکے، اس وقت ان کے ہاتھ میں ہولڈ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام ابھی بھی سفر کر رہے ہیں، ابھی بھی مشکل میں رہ رہے ہیں، ابھی ان کی مشکلات ان کی نہیں ختم ہوئی ابھی، تو سب کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ سب کے ٹائمنگ چل رہے ہوتے ہیں،
ایک ٹائم پہ آگے کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اب انہوں نے یہ بات کہی. آپ کو اس کے اوپر کوئی کویشچن نہیں ہے اس بات پہ؟ اس آیت کے حوالے سے آپ کو کوئی کویشچن نہیں ہے؟ مجھے تو ہمیشہ ایک دماغ میں کویشچن آتا ہے. کیا حضرت یعقوب نے کیوں کہا کہ تم لوگوں نے پھر ایک بات گھڑ لی، حالانکہ حقیقت بھی یہ نہیں تھی؟ ہاں، تو بندہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، انسان ہے نا. جب وہ دیکھ رہے کہ ایک بندے کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کے حساب سے ہی اس کو دوبارہ سے بھی جج کرتے ہیں نا. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، مطلب انہوں نے بتا بھی دیا ان کے سامنے، یعنی آپ تم پر بھروسہ نہیں ہے میرا، اور صبر اچھا ہے اور اللہ لے آئیں گے سارے سب کو، اور اللہ بڑے علم والے اور حکمت والے. اب کیا کہتے ہیں 84 میں وَتَوَلَّى عَنْهُ، اور منہ پھیر لیا ان کی طرف سے. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، یعنی اس طرف سے ان کے پاس سے پھرے، یعنی تھوڑا سا نہیں چلے جاتا ہے بندہ اٹھ کے، اور کہنے لگے یا أَسَفَ عَلَى يُوسف، اے یوسف، یعنی اے ہائے یوسف. وَابْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئی تھی عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں، مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے. آیت نمبر 85 قول، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتروا، آپ تو لگے ہی رہیں گے، تذکر یوسف، یاد میں یوسف کی، حتیٰ یہاں تک کہ تکون حردا، آپ غم میں گھل جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا آپ تو ہلاک ہو جائیں گے. اب کیا ہوا؟ وہ اٹھ کے ان سے انہوں نے منہ پھیرا، یعنی منہ پھیرا سمجھتے ہیں، اٹھ کے یعنی بندہ چلا گیا. اور کوئی ایسی جب عجیب اچھی سی کوئی سچویشن ہو جاتی گھر میں تو بندہ کیا ہوتا ہے اپنا الگ چلا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ گئے اور انہوں نے کہا اے ہائے یوسف، یعنی اپنے آپ میں یاد کرنے لگے یوسف کو. تو اب یہ لوگ کیا کہنے لگے آپ تو بس یہ یوسف یوسف ہی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی کہہ رہے ہیں غم سے، اور وہ انتہائی غم میں تھے، یعنی اندر اندر گھوٹ پی رہے تھے غم کے. کیوں؟ اتنا انٹلیکچوئل بچہ میرا کہاں چلا گیا، کتنا بڑا کام کر سکتا تھا. یہ بھی یہاں پہ بھی دین کا پہلو زیادہ مد نظر تھا ان کے کہ یہ کیسے کیا ہو گیا مطلب. تو کہنے لگے اللہ کی قسم، آپ تو اپنے آپ کو جو ہے نا یوسف کے تذکرے میں اور یوسف کی یاد میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ گھل جائیں گے. یہ چاہ رہے تھے یوسف سے اٹینشن ہٹے والد کی. دیکھ لیں پھر توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور توجہ بڑھ گئی ان کی. کیا ہوتا ہے چال، وہ ہم کہتے ہیں نا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا، یہ اللہ بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو. ہم کسی کے لیے برا کریں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، ہم اس کی برائی ضرور دیکھیں گے. جن کے لیے ہم اتنا آج کچھ کرتے ہیں وہی آج ہمیں پھر ستاتے ہیں، وہی ہمارے لیے دکھ اور غم کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل عطا فرمائے. اور یہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے جب یہ بات کہی، اچھا ان کی غم سے آنکھیں سفید ہو گئی، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، یہ ہوتا ہے. اور اس کو جب ان کی آنکھیں واپس آئیں گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. آیت نمبر 86 میں دیکھیں قال انما، یعقوب نے کہا بے شک اشکو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں شکوہ کرتا ہوں، بستی اپنی پریشانی کا، وحزنی اور اپنے غم کا، الی اللہ اللہ کی طرف، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اب کیا کہنے لگے، میرا شکوہ، میری فریاد، میرا غم سب اللہ کی طرف ہے، میں تم سے شکایت نہیں کر رہا، میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں، میں اللہ سے اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوں. میرا غم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہے، یعنی میں نے اپنا غم تمہارے سامنے نہیں بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ الگ ہو کے ان سے اور یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوئی ورڈ قرآن میں ایکسٹرا نہیں لکھا ہوا، تو وہ الگ سے اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے اللہ سے ریلیشن. کسی کو کچھ نہیں بول رہے ہیں، جا کے سب کے پاس رو نہیں رہے، کس کو بول رہے ہیں، اللہ کو بول رہے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ بوڑھے ہیں بہت، یاد رکھیے بات، وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ہمارے والد جو ہے وہ شیخ کبیر ہے، بہت بوڑھے انسان ہیں، تو گھر میں یہ نا کچھ کر بھی نہیں سکتے، کچھ خود جا کے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے. تو کس سے بول رہے ہیں، اللہ سے بول رہے ہیں، اور اللہ کام بناتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو بولا نا انہوں نے کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو خواب بتایا تھا ان کو پتا تھا حقیقت بننی ہے. انہوں نے کہا تھا اللہ آپ کے اوپر اپنی نعمت کو پوری کریں گے، جیسا کہ آل یعقوب پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر کی تھی، تو اللہ آل یعقوب کے اوپر بھی اس کو پورا کریں گے کہ آپ کو کیا بنائیں گے، تاویل الاحادیث سکھائیں گے. تو ان کو یہ بات پتہ ہے، لیکن پھر بھی اتنا غم ہے. تو کیا مطلب ہے، ایک پریکٹیکلی نارمل لائف جی رہے ہیں، وہ ایک عام انسان ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی وہی نہیں آ رہی ان کو تسلی دینے کے لیے بار بار، یہ خود ان کو اپنے اس میں گھٹ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غم نہیں آنا چاہیے، اور غم صرف گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. حضرت یعقوب کے کون سے گناہ تھے، وہ تو نبی ہیں، ساری زندگی انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے. تو غم تو ہوتا ہے، یہ دنیا
کوئی وہی والی بات ہے، یہ کوئی دنیا میں میرا پلیجر لینے کے لیے نہیں آئے، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا سے امتحان کی جگہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ اس کی مثال کیا دیتے بار بار کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہریالی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سب سیزن ختم ہوا، ساری چیزیں ختم، تو ان کی تو ویسے بھی لائف جاری تھی، جانے کا وقت تھا۔ تو یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ اس قصے میں اللہ نے مجھے آپ کو ساری دنیا کی حقیقتیں بتا دی، کیا ہوتا ہے یہ لائف تھوڑے دنوں کی، اصل کیا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کچھ کر کے جائیں یہاں سے۔ اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں، یا بنی یذھبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو، اخی اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مت مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس، بے شک مایوس نہیں ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے جاؤ، اب یہ یوسف اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب انہوں نے آ کے یہ دوبارہ ایک نئی بریکنگ نیوز سنائی نا، جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے ہمارے، کیا اب وہ والا بھائی بھی رہ گیا وہاں کے، تو انہوں نے کیا بولا تھا؟ اللہ سب کو لے آئیں گے۔ اب کیا رو بھی رہے ہیں، اللہ سے فریاد بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ اب واپس سے تلاش کرو، مایوس مت ہونا۔ آج ہمارے مایوسی بڑی آ جاتی ہے ہر وقت، فوراً ہم کیا کہہ رہے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا کچھ کہتے نہیں ہیں تو دل کے اندر ایسی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کیا بولا، مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، ہوپ لیس ہونا نہیں۔ میری اپنی زندگی میں سے میں نے سوچ لیا مجھے کچھ بھی خوشی نہیں ملنے والی، وہ نہیں ہونے والا جو میں چاہ رہا۔ یہ مایوسی جو ہے نا، یہ کفر ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ بندے کو کچھ اچھا کرنے نہیں دیتی۔ اور جب بندے کے پاس ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، تو وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اور اس کے پاس جینے کی امنگ آتی ہے۔ جو مایوس بندہ ہے نا وہ مردہ ہے، اور جو امید کے ساتھ جیتا ہے وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کیا بولا 88 میں، فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ سب داخل ہوئے اس پر، قالوا تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا ہمیں چھوا ہے، وآلنا ہمارے خاندان کو ادور سخت مصیبت، وجئنا ببضاعۃ اور ہم لائے ہیں پونجی، مزجاۃ حقیر سی، فاوفی لنا الکیل تو پورا کر دیجئے ہمارے لیے غلے کو، وتصدق علینا اور ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ یہاں پہ ابھی انہوں نے یہ تھوڑی بولا تھا کہ جا کے آپ عزیز کے پاس پہنچ جائے، تو کہہ رہے جاؤ ڈھونڈ کرو، تو ابھی اپنے کام سے بھی نکلتے، ڈھونڈنے بھی نکلے ہوں گے میں بھی، ظاہر ہے جو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور وہ اس لیے بھی خیر گئے کہ وہاں تھا نا بھائی، چھوٹا بھائی، تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہمیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے اور ہم بڑی تھوڑی حقیر سی پونجی لائے ہیں اس دفعہ، اور آپ ہمیں پورا دے دیجئے، مطلب جتنا ہمارے افراد ہے اس حساب سے پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کر دیجئے۔ اب یہ دیکھیں صدقہ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں کہتے صدقہ نہیں لگتا، نبی صدقہ نہیں لیتے، یا عام لوگوں کے یہاں بڑا ہوتا ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہاں پہ یہ یعقوب کے بیٹے ہیں۔ تصدقہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدقہ یعنی میں کچھ گفٹ کر دیجئے، کچھ ایکسٹرا دے دیجئے۔ تو صدقات کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹرا ورکنگ میں لگتے ہیں۔ ہم نے سورہ توبہ میں پڑھی تھی بات، صدقات کس کے اوپر بھی لگ رہے ہیں؟ نان مسلمس کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی لگ رہے ہیں، دیکھا آپ نے؟ تو یہ صدقے کا آپ کو مفہوم یہاں پہ سمجھ بھی آتا ہے کہ ہم پر تھوڑا سا ہمیں کچھ ایکسٹرا کر دیجئے، کچھ تھوڑے بینیفٹس دے دیجئے۔ تو کہا، اور اس میں آپ دیکھ لیں مسافروں کا اللہ نے جو بتایا ہے، یعنی اس کے مصارف جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر جا رہے ہیں، ایکسٹرا لوگوں کے اوپر، صحیح ہے۔ تو کہا کہ اللہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ اب یہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 89 دیکھیں، قال هل علمتم، یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم، کیا کیا تھا تم نے، بیوسف واخی، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، نادان تھے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کا حسن سیرت دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے نا تم نے کیا کیا تھا یوسف اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے۔ ان کو کیا بتایا؟ جب تم نادان تھے۔ یہ ہمیں اور آپ اس ٹون میں بات کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹالنا، یہ صفت تھی، یہ عمدہ صفات کے مالک تھے حضرت یوسف۔ اور یہ نہیں کہہ رہے آ گئے ہو نا آج تم لوگ مانگنے